اور اب دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ کے حوالے سے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک زور و شور سے ہے۔ اللہ دونوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھے، اس کے بعد دو ضروری باتیں۔ نقطہ یہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان ساری عبادتوں سے، میرا عقیدہ یہ ہے، امید ہے آپ سب کا عقیدہ بھی یہ ہوگا، میرے نزدیک ساری عبادتیں تو ایک طرف نماز جیسی اہم عبادت بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، ساری عبادتوں سے اہم عبادت پیغمبر کونین اور پیغمبر کے یاروں کی محبت ہے۔ اس سے اہم عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عبادتیں پہلے ہے، اس کے بعد باقی ساری عبادتیں ہیں۔ یہاں ایک جملہ کل میں نے سنا، بڑا کام کا، ایک اللہ والے نے بڑا پیارا جملہ کہا، میرے دل پہ لگا کہ الحمدللہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم تنگ نظر ہے۔ نہ، ہمیں اللہ نے بڑی وسعت نظری اور وسعت ظرفی عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا والے ہمارے نبی کے خاکے بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ان کے مقابلے میں ہمارے نبی موسیٰ کا خاکہ، بولو نا، یہ ان کے مقابلے میں ہمارے نبی عیسیٰ کا خاکہ نہیں بنا۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں جس طرح پیغمبر کونین محترم ہے، اس طرح موسیٰ بھی محترم ہے اور اس طرح عیسیٰ بھی محترم ہے۔ ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ تم رہنے دو، اس حوالے سے تم بالکل مطمئن ہو جاؤ کہ جسے تم نبی مانتے ہو وہ ہمارے کلمے میں شامل ہے، جسے تم نبی مانتے ہو وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب بچہ پہلے قاعدہ پڑھتا ہے تو انہیں ہم جب ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھاتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ سکھاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے عزت و عصمت و ناموس کے صحابہ بھی مسلمان ہیں، عیسیٰ کے ناموس کے محافظ بھی مسلمان ہیں، اور پیغمبر کونین کے عزت و ناموس کے محافظ بھی، بولے نا، بالکل اسی طرح اگر کوئی میرے صدیق کو برا بلا کہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ جواب میں علی کو برا بلا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ علی بھی ہمارے سر کے تاج ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کوئی عمر کو برا بلا کہے، اللہ کی قسم قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ عمر کے مقابلے میں علی کو، عمر کے مقابلے میں حسنین کو، یا عثمان کے مقابلے میں کسی اور کو برا بلا نہیں کہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کے دل میں صدیق، فاروق اور عثمان کی محبت ہے، اس سے زیادہ محبت ان کے دل میں علی، حسنین، کریمین اور فاطمۃ الزہرا کا ہے۔ تو جس طرح ہم صدیق اکبر کے ناموس کے محافظ ہیں، عمر کے ناموس کے محافظ ہے، عثمان کے ناموس کے محافظ ہے، رب محمد کی قسم اس سے زیادہ ہم علی، حسنین، کریمین اور فاطمۃ الزہرا کے ناموس کے محافظ ہیں۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم ناموس کے حفاظت ہم نے کی بھی ہے، کرتے بھی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پیغمبر کونین کے ناموس کا مسئلہ ہو یا صحابہ کا، تو بالکل واضح بات ہے، جانیں کٹی ہے، کٹے گی اور کٹتی رہے گی جب تک یہ مسئلہ باقی رہے گا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو یہاں ایک جو ضروری بات گزارش کرنے لگا ہوں، اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو ہمارے سروں کا تاج، اگر صحابہ کے ناموس کا مسئلہ ہے تو ہمارے سروں کا تاج۔ جہاں ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں والوں کو چاہیے کہ اپنے دامے درمے سخنے ہر انداز سے اس میں شریک ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ اللہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکانے کے قابل ہو۔ جو یہاں دفاع صحابہ اور عظمت صحابہ کے حوالے سے کل کنونشن ہے، تو میری اہلیان کراچی سے بھرپور گزارش ہے کہ وہ جس انداز میں بھی ہو
اس اجلاس اور اس ریلی میں شریک ہو تاکہ دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ پر یہ بات کھل جائے کہ نہ یہ ملک دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کا ہے اور نہ یہ شہر دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کا ہے، یہ ملک بھی محبان اسلام اور محبان صحابہ کا ہے اور یہ شہر بھی محبان اسلام اور محبان صحابہ کا ہے۔ اور تیسری اہم گزارش جو ان دونوں سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جی، صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے گزشتہ سال بھی تو محرم گزرا تھا، تو کیا بندر روڈ پہ برا بلا کہا گیا تھا؟ بولو نا۔ پشاور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا گیا تھا، اس سے پہلے سال کہا گیا تھا، تو اس سال کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ پھر ان دنوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جی مسلمان ہوشیار ہوتا ہے اگر یہ اپنے اسلاف پر گہری نظر رکھتا ہے، اگر یہ اپنے مطالعے پر گہری نظر رکھتا ہے، اگر یہ قرآن اور حدیث سے واقف ہوتا ہے، آثار اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو یہ بات کو بہت جلدی دوسری بات پر منطبق کر لیتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ کفر جب بھی حملہ کرتا ہے وہ دوہری تلوار چلاتا ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے لیے ذی الحج کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ عثمان کی شہادت کے لیے ذی الحج کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ صحابہ اکثر و بیشتر حج پہ چلے جائیں گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی ہوگا نہیں، وائرلیس نہیں، واکی ٹاکی نہیں، موبائل نہیں، ٹیلی فون نہیں، کوئی دوسرا سسٹم نہیں، ہوائی جہاز نہیں، کاریں اور گاڑیاں نہیں کہ یہاں حالات خراب ہو جائے اور وہ دوڑے ہوئے آ جائے۔ تو جب یہ سارے حج پہ چلے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، 12، 13، 15 صحابہ مدینے میں رہ گئے، باقی سارے حج پہ گئے تھے، تو وہ ظالموں کو موقع ملا۔ یہ انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اب یہاں ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ قادیانیت کے خلاف ختم نبوت زور و شور پہ تھا۔ اب اس قوت کو توڑنے کے لیے سازش کی طور پہ یہ کیا گیا، لیکن کال کھول کے سن لے، تم نے سازش کی طور پہ کیا ہے، پھر بھی ہم صحابہ کی عظمت و دفاع کے لیے ڈٹ کر میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں پتہ یہ تمہاری سازش ہے، اور امت مسلمہ کے اکابر علماء کرام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا عظمت صحابہ کا، یہ بمثل نماز کے ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ ہمارے ہاں رکوع بھی اعلیٰ ہے، قیام بھی اعلیٰ ہے، قاعدہ بھی اعلیٰ ہے، تشہد بھی اعلیٰ ہے، جو جہاں ہے وہ نماز میں ہے، اور نماز اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ایک اس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس قوت کو توڑنے کے لیے یہ کیا گیا، لیکن نہ، الحمدللہ وہ قوت بھی نہیں ٹوٹے گی، یہ بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں والوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کا معاملہ فرمایا۔ یہ خبیث ملعون لعنتی نہ بکواس کرتا، اور نہ آج امت مسلمہ میں پھر سے صحابہ کی عظمت کا وہ لہر اٹھتا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، تند ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ نہ یہ بکواس کرتا، نہ آج یہ کانفرنسیں ہوتی بہرحال۔ اور دوسری پالیسی یہودیوں کی، ایک تو یہ ایک سمجھ میں آ گئی نا، دوسری پالیسی یہودیوں کی یہ ہے کہ وہ ایک بل لانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ایک بل لانا چاہتے ہیں کہ جب یہ صورت ہو جائے گی تو اہل سنت میدان میں آ جائیں گے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی، ہمارے لیے بہانہ بن جائے گا، تو ہم اسمبلی میں ایک بل پاس کروا دیں گے کہ آج کے بعد کسی کو کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی
جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی تو مجبوراً امت تنگ ہو جائے گی، قومی اسمبلی میں بل پاس ہو جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو قادیانی آزاد ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، یہودیوں کے ایجنٹ اگر جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو پیغمبر کے وارث بھی اس دھرتی پر موجود ہے، وہ ان کے ہر نقطے کو، ہر خباثت کو جانتے ہیں۔ اس لیے اکابر علماء کرام نے ٹکراؤ سے بھی پرہیز کا حکم دیا ہے کہ کسی صورت ٹکراؤ پیدا نہ ہو تاکہ یہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو، اور کسی کا کسی کے لیے دل میں کوئی بات بھی پیدا نہ ہو کہ وہ ختم نبوت پہ چلا گیا، وہ یہاں عظمت صحابہ پہ آ گیا، وہاں جو گیا وہ بھی میرا ہے، یہاں جو گیا یہ بھی میرا ہے، وہاں کی عظمت پہ بھی کٹنے کو ہم تیار ہے، ان کی عظمت پہ بھی کٹنے کو ہم تیار ہے۔ وہ آقا ہے، یہ صحابی ہے، جی یہ قرآن ہے اور یہ ان کی صورتیں ہیں، وہ قرآن ہے، صحابہ ان کی صورتیں ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کل جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ 2 سے 3 بجے تک وہاں شارع قائدین پر وہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بڑی ریلی ہے، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، جو ناظرین اور سامعین سنتے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور انداز میں اس ریلی میں شریک ہو جائے، اسے کامیاب بنائیں، اور ہر صورت میں ٹکراؤ سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے جائے کہ صحابہ کی شان 1400 سال پہلے جس طرح تھی آج بھی اس طرح ہے۔ جب تک ایک بھی مسلمان دھرتی پر موجود ہوگا، پیغمبر کی شان میں گستاخی یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا